تیسری فصل، غسل کے احکام و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، کن حالات میں غسل واجب ہے؟ مندرجہ ذیل حالات میں مسلمان مرد و عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، منی کے نکلنے سے، اگر مرد یا عورت سے بحالت بیداری، نظر بازی، شہوانی خیالات یا میاں بیوی کے باہم بوس و کنار ہونے کی وجہ سے جوش و لذت کے ساتھ منی کا خروج ہو تو ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب دیکھو کہ مزی کا خروج ہوا ہے تو اپنے اعلیٰ تناسل کو دھو لو اور اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور اگر پانی جوش کے ساتھ نکلے تو غسل کرو۔ نسائی، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ اور اگر بیماری یا قوت باہ کی کمزوری کی وجہ سے بحالت بیداری بغیر لذت و جوش کے منی کا خروج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ مرد کی منی سفید گاڑی اور عورت کی منی زرد پتلی ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مرد کا پانی منی کا گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی منی پتلا زرد ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور اگر بحالت نیند منی کا خروج ہو جسے احتلام کہا جاتا ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، گرچہ لذت محسوس نہ کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر غسل ہے جب اس کو احتلام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب پانی منی کا نشان دیکھے۔ آخر تک حدیث بخاری و مسلم۔ چنانچہ عورت یا مرد نیند سے بیدار ہو کر منی کا نشان دیکھے تو ان پر غسل واجب ہے، گرچہ خواب یاد نہ ہو، اور اگر خواب تو یاد ہو لیکن منی کا نشان نہ پائے تو غسل واجب نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اعلیٰ تناسل کا شرمگاہ میں داخل کرنا۔ اگر شوہر اپنے اعلیٰ تناسل کو بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرے تو اس سے مرد و عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، گرچہ منی نہ نکلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے تو اس پر غسل واجب ہو گیا، گرچہ منی نہ نکلے۔ بخاری و مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے، یعنی مرد کا اعلیٰ تناسل عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، کافر کا مسلمان ہو جانا۔ اس مسئلے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول، اسلام میں داخل ہونے پر غسل واجب ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کر لے۔ ابو داؤد، ترمذی، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فلاں کے باغیچے میں لے جاؤ اور کہو کہ غسل کرے۔ مسند احمد۔
مذکورہ بالا دلائل سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم کی ایک جماعت نے کہا کہ دخول اسلام پر غسل واجب ہے۔ دوسرا قول، دخول اسلام پر غسل واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو غسل کا حکم دیا ہو، کیونکہ اگر غسل اسلام واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو غسل کا حکم دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل اسلام واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ دلائل کی روشنی میں دوسرے قول کا راجح ہونا ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، مسلمان کی موت۔ شہید کے علاوہ ہر مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا جو میدان عرفات میں اپنی سواری سے گر کر وفات پا گئے تھے، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو، بخاری و مسلم۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو، بخاری مسلم۔ پوائنٹ ففتھ، حیض کے بعد۔ عورت کو حیض کے بعد پاکی کا غسل کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی خبیش رضی اللہ عنہا کے جواب میں فرمایا کہ تم اتنے دنوں تک نماز چھوڑ دیا کرو جتنے دنوں تم پہلے حائضہ ہوتی تھی، پھر جب حیض کی یہ مدت ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو، بخاری مسلم۔ پوائنٹ سکس، نفاس کے بعد۔ وہ خون جو بچہ کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اس کے ختم ہونے پر عورت پر غسل واجب ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح حیض سے غسل واجب ہو جاتا ہے اسی طرح نفاس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بحالت جنابت کون سے کام حرام ہے؟ جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، چنانچہ بحالت جنابت مندرجہ ذیل کام حرام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، نماز۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، ترجمہ، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، خانہ کعبہ کا طواف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا طواف نماز ہے، مگر یہ کہ اللہ نے اس میں گفتگو کو جائز کر دیا ہے، نسائی، ترمذی، مستدرک حاکم، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ تھرڈ، قرآن کریم کا چھونا اور اس کا پڑھنا۔ بحالت جنابت قرآن کریم کا چھونا یا زبانی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی، موطا امام مالک، اور روایت صحیح ہے۔ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنبی کے لیے غسل کیے بغیر قرآن مجید سے دیکھ کر یا زبانی تلاوت کرنا جائز نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جنابت کے سوا اور کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں روکتی تھی۔ ہاں البتہ جنبی کے لیے قرآن مجید کے سننے میں کوئی حرج نہیں،
بلکہ اس کے لیے یہ مستحب ہے کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ البتہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا نہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ محترم سامعین، اس میں کافی اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنبی ہو تو اس میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ جیسے کہ امام بخاری کا بھی دعویٰ ہے کہ جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی قول ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم پاکی کے حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ اختلاف سے بھی بچ سکتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، مسجد میں ٹھہرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں کو مسجد سے پھیر لو، کیونکہ میں مسجد کو حائضہ یا جنبی کے لیے حلال قرار نہیں دیتا۔ ابو داؤد۔ اس روایت کو ابن خزیمہ نے صحیح اور ابن القطان نے حسن قرار دیا ہے۔ لیکن ضرورت کے تحت مسجد میں ٹھہرے بغیر صرف گزر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تم بحالت جنابت مسجد میں نماز کے لیے نہ جاؤ، الا یہ کہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ تفسیر القرطبی۔ سامعین، اس میں بھی کافی اختلاف ہے، جیسے کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جب وہ کافر تھے تو وہ 3 دن مسجد میں بند تھے ایک پلر کے ساتھ۔ تو بعض علماء کا استدلال ہے کہ اگر مسجد میں جنبی کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں تو 3 دن ایک کافر کو باندھنا کیسا جائز ہو سکتا، تو اس لیے اس میں کافی اختلاف ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کن کاموں کے لیے غسل مستحب ہے؟ مندرجہ ذیل کاموں کے لیے غسل مستحب ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، جمعہ کے دن غسل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اس سے غسل کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم۔ سامعین، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ غسل کرنا مستحب ہے، بلکہ جمہور کہتے ہیں مستحب ہے، اور یہی صحیح اور راجح قول ہے، واللہ عالم۔ پوائنٹ سیکنڈ، احرام کا غسل۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ ترمذی۔ حسن عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ تھرڈ، مکہ میں داخل ہونے کا غسل۔ نافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حرم کے قریب پہنچے تو تلبیہ بند کر دیتے، پھر ذی طواق میں رات گزارتے، وہاں صبح کی نماز پڑھتے اور غسل کرتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ پوائنٹ فورتھ، عرفہ کے دن غسل۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما احرام باندھنے سے پہلے اپنے احرام کے لیے مکہ میں داخل ہونے کے لیے اور عرفات میں ٹھہرنے کے لیے عرفہ کی شام میں ظہر کے بعد غسل کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ، عرفہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ بیہقی، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ ففتھ، ہر جمعہ کے بعد غسل کرنا۔ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے فارغ ہو کر ایک بار غسل کیوں نہ کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ یعنی ہر جمعہ کے بعد غسل کر لینا زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے۔ ابو داود حسن عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ سکس، میت کو غسل دینے والا غسل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے۔ ابو داود ترمذی صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی غسل کر لیتا تھا اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ احکام الجنائز للالبانی۔ معلوم ہوا کہ غسل میت کے بعد خود غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ پوائنٹ سیونتھ، مشرک کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کا بوڑھا گمراہ چاچا فوت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے باپ کو دفن کرو، پھر میرے پاس آنے تک کوئی کام نہ کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دفنا کر حاضر ہوا، آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، میں نے غسل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ ابو داود نسائی صحیح عند الالبانی۔